پیارے لوگوں، کس قدر پیارے ہو آپ کے اس ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے، اس بعد بپر شیر کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہو. کوئی جسمانی طور پہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ، مگر کام کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے ہر وقت میرے ساتھ تو ہوتا ہے، کیونکہ میرے بچوں جیسا تھا، میرے چھوٹے بھائی جیسا تھا. مگر خوشی مجھے یہ ہے کہ اتنا باادب میں نے شوبز میں دوسرا کوئی انڈیویجول نہیں دیکھا. اور یہ فراز بھی اس عمل میں جنتی لگ رہا ہے مجھے کہ اس باادب کا یہ جو اس نے پروگرام کیا، یہ جو فنکشن کیا، یہ جو اکٹھ کیا ہے، یہ ادبی بیٹھک میں کیا ہے. بڑی مہربانی آرٹس کونسل کی بھی اور آپ کی بھی. ضرور تو مان کیا لگتا ہے میرے کو یہ دلدار کو جس قدر میں جانتا ہوں، میرا خیال ہے کوئی شخص نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ گجرانوالے سے سب سے پہلے میں آیا 48. میرے بعد مسعود اختر آئے، مسعود اختر کے بعد فخری احمد آئے، فخری احمد کے بعد پھر دلدار آئے. میرے ساتھ گجرانوالے میں تو کوئی ایسا تعلق نہیں تھا اس کا، مگر میں اس وقت اس قدر بدنامی کی حد تک مقبول تھا اس شہر میں. تو سیدھا میرے پاس آ گیا، بھائی میں بھی گجرانوالے ہوں. میں کہا ہوں یار میرے دوست سارے ہوں، میرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی تھی میں گورنمنٹ والے داخل ہونا ہے تو میں نے کسی ڈرامے چ پا. میں کہ ڈرامہ ڈرامہ تیرے واسطے گل نہیں، وہی وجہ کہ ہیرو ساؤتھ افریقہ کوئی بنتا ہوئے نا ڈرامہ یا کوئی فلم، اتنے تو تو چل جائے گا. ایتھے میں تو ہو رواج ہے بھاجی، میں تاڑنا کام کرنا ہے. تو اللہ اس کو جنتوں میں جگہ دے. میں کہ تو اس طرح کا کوئی فنکشن کیا تھا، تو پریزنٹر ہو جائے. جیسے میں کمپیئر ہوں، میں تھوڑا ہنساتا ہوں، پھر اناؤنس کرتا ہوں، پھر ایک کامیڈی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، پھر ایک کام تو کرا تھی کرو گے. میں کہ میں ون مین شو کرتا ہوں، میں اگر اناؤنسمنٹ نہیں کرتا. تو اللہ اس کو جنتوں میں جگہ دے. اس نے میری بات مان لی، ڈرامے کا خیال چھوڑ دیا اور زندہ یہ شوز کرنا شروع کر دیا. اور وہ پریزنٹر تھا جس کو اینکر بھی کہتے ہیں، کمپیئر بھی کہتے ہیں، اناؤنسر بھی کہتے ہیں، جو بھی ہے. اور اس نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. اور دلدار سے بہتر بات کوئی بھی نہیں کرتا. اس کی بات، اس کے فکرے کی، اس کے ان الفاظ کی جو اس کے منہ سے نکلتے تھے، اس کی ایسی جڑت ہوتی تھی کہ اس کے 2-3 فولڈ ہوتے تھے. عام آدمی کے سننے والا وہ نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اور لرنڈ پیپل اسے بہت پسند کرتے تھے، ڈھیر سارا. بہت اچھا کام کیا اس نے. ایک ایسا وقت آیا کہ ہم لوگ فنڈ ریزنگ میں چلے گئے ایک ہسپتال کے لیے. تو ہمارے بچوں کے نام رکھنے شروع ہو گئے. 3-3 4-4 مہینے سے ہم نے فیسیں نہیں دی تھی. تو ہم نے جا کے دلدار کو کہا کہ میں نے یار دسو تیری 155 چھٹیاں ہوتی ہیں سال میں تو کام کرے گا، ساڈا بینیفٹ کون کرے گا؟ یہ میرا مطلب ہے اسی کام نہ کیتا. اس نے پھر اسی کمپنی کے ساتھ کام کیا اور اتنا کام کیا، اتنا کام کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت ڈھیر سارے فنڈز اکٹھے کیے اس نے اور بہت زیادہ کام کیا اس کمپنی کے ساتھ. بڑے پیسے، وہ ہسپتال بھی بن گیا اور اس کا نام بھی آج تک لیتے ہیں لوگ کہ دلدار نے بہت اچھا کام کیا. بہت اچھا آرٹسٹ یہاں پہ ہوگا کوئی اور بھی، مگر اس کے لیول کا کوئی آدمی نہیں تھا کہ انگریزی پڑھانا، انگریزی پڑھ کا ہونا باعث برکت ہے. آج وہ یہاں ہمارے اس تقریب میں اسپیشلی تشریف لائے ہیں.
سر میرا بھی پروڈیوسر فیملی سے تعلق ہے. میرے جتنے بڑے تھے انہوں نے سب سے پہلے پگڑی سماج جنتا بنائی. اس کے بعد شیرا کے پتر شیر آنسو تو سادہ میں بڑی طرح. تو میں مسعود خان صاحب کی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. اور 93 میں نے بھی ایک فلم بنائی تھی, وہ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے. تو کچھ ایسے لوگ میں نے سلیکٹ کر لیے جنہوں نے میرا دیوالیاں نکال دی. تو آپ آئے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے برکت ہوگی. اور جو زندگی میں نے کبابیں جھیلی ہیں وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں تھے, اس لیے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہے. تو آپ تشریف لائیے اور اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا. آپ کی تعلیموں میں تشریف لاتے ہیں جب پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین جناب شہزاد حفیظ کا. السلام علیکم. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو طاہر سرور میر صاحب کی یادوں سے ملتی جلتی ہے. میں ٹی وی کا اس حد تک شوقین تھا کہ شام کو جب شروع ہوتا تھا اور رات کو آخری فرمانے داری سے پہلے راگ رنگ چلتا تھا, وہ دیکھ کے سوتا تھا. تو ایک پروگرام آتا تھا ٹاکرا, تو وہ کبھی میں نے مس نہیں کیا, میں لازم دیکھتا تھا. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ دلدار پرویز بٹی صاحب ہمارے ہی شہر سے ہیں, گجرانوالہ سے ہیں. پھر میں نے کھوج کی تعلیم کی تو پتہ لگا کہ سول لائن میں اس وقت تار گھر ہوتا تھا. تار گھر کے سامنے جو ہے نا ان کی ایک پرانی کوٹھی ہے, بڑے بڑے پاپولرس یہ وہ. تو وہ اکثر چھٹی والے دن جو ہے نا میر صاحب میں جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا تھا کہ دلدار پرویز بٹی صاحب کو دیکھوں. لیکن اتفاق نہ ہوا. میں نے جب ان کی شکل دیکھی تو ان کے جنازے میں دیکھی. زندگی میں ان سے نہیں مل سکتا. اور امجد صاحب بولے صاحب اللہ کے درجات سے ان کے ساتھ میں نے 2 فلمیں کی. تو امجد صاحب ایک بڑی ہی باپ و بہار شخصیت کے مالک تھے. وہ ان سے میں نے بہت ساری جو ہے دلدار پرویز بٹی صاحب سے متعلق جو ہے نا وہ باتیں سنی ہے. اور وہ جس وہ الجھڑی انداز میں جو ہے امجد صاحب کا ایک جو ہے وہ ایک خاص تیور تھا سنانے کا. تو ایک واقعہ میں سنایا کہ بھٹی صاحب کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بتائے پسند پائے گجرانوالہ آئے. تو وہاں تو وہ گجرانوالے کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ ملے. اب ہمارے شہر میں جو ہے نا وہ ایک خاص لہجہ ہے اور خاص تیور ہے, خاص رویہ ہے. تو وہ بھٹی صاحب وہ تسی ایتھے تو بھٹی صاحب بڑے اسپونٹینیسلی میں تو ہمیں پوچھا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ امجد صاحب سے جو ہے نا سننے کو ملی. تو ملنے کی بڑی خواہش تھی, بڑی تمنا تھی. میر صاحب اور میرا ساتھ جو ہے خاصا پرانا ہے, کئی سالوں بھی ہے. یونیورسٹی میں میرے سینئر ہوتے تھے اور ہمارے لیے پرائڈ کی بات ہے کہ یہ بھی گجرانوالے کے ہیرو میں سے ایک ہیرا ہے. اور میں یہ کہتا تھا کہ مجھے جو ہے دلدار پرویز بٹی صاحب سے ملوائے. انہوں نے مجھے ان کے بھائی سے ملوا دیا, افتخار شاہ صاحب. وہ بھی بہت عمدہ رائٹر تھے, بلبنت کو فلم کے گانے بھی انہوں نے لکھے تھے. لیکن وہ تمنا نہیں ہے, وہ دل میں گئی, وہ دن نہ آیا. جب دیکھا کہ میں نے جنازے نہیں دیکھے جیسے کہ میں نے 10 کیا
لیکن ان کے ساتھ میں ہے نا میرا